اللہ پاک کا نظام دیکھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، حضرت ساریہ جہاد میں گئے تھے تو اللہ نے سارے پردے سامنے سے میلوں 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 دور ہٹا کے فرمایا یا ساریہ الجبل، ساریہ جبل پہاڑ کے پیچھے دیکھ رہا دشمن حملہ کر رہا ہے۔ ساریہ حضرت ساریہ نے بعد میں آ کے بتایا، حضرت رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ممبر پہ کھڑے تھے، میں ایک مستند کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک واقعہ اسی پہ بات آئی، وہ واقعہ یاد رکھیے گا، مرشد والا پڑھ رہا تھا حضرت امام باقر سبحان اللہ رضوان اللہ سلام اللہ علیہ، امام باقر آل رسول کی بہت بڑی ہستی، کبھی کبھی اللہ کو حضرت ساریہ اور حضرت عمر کے اس بولوں کا واسطہ دے کے کہتے تھے، مولا تو وہ رب ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سے پردے ہٹا کے حضرت ساریہ کو راہیں سجھوائی تھیں، اے اللہ اس عمر کے رب کی حیثیت سے اب میری راہیں سجا، اگر کسی رحم میں اٹک جاتے تھے اللہ ایسے راہیں سجا دیتا۔ اچھا اس عمل کو میں نے بھی آزمایا، یہ آج قدرتی بات چلی، ایک نیا پیکج ہے جو شاید میں نے آج تک نہیں دیا، بات چلی تھی کہیں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، فخر الدین رازی تھے جو بہت بڑے محدث تھے، بات تو ان کی چلی تھی، میں یہاں آیا، میں نے بھی کئی دفعہ اللہ کو واسطے دی، کوئی ایسی چیز میں کہیں جو ہے دشمن حملہ کرنے والا ہے یا کہیں راستہ جو ہے بندہ اٹک گیا بھٹک گیا، مولا تو وہ رب ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا رب ہے، اور حضرت عمر نے جیسے ساریہ کو آواز دی تھی اور راہیں دی تھی، مولا آج وہی مجھے بھی آواز غیب سے دے، میرے کان سنے نہ سنے مجھے راہیں دے اور میری راستے کھول دے اور میری حفاظت کا سامان بنا دے۔ بن جاتا ہے، وہ تو وجدان سے بولنے کی ضرورت ہے، درس سے کہنے کی ضرورت ہے، سوز و گداز سے پکارنے کی ضرورت ہے، راستے خود بناتا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب ملے، مجھے کہنے لگے میں آپ کو سونا بنانا سکھاؤں، سکھا دو۔ میں نے کہا ایک سونا میں بھی دوں گا آپ کو، آپ اپنا سونا بنائیں دکھائیں، میں اپنا سونا دکھاؤں۔ وہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا، ریٹائرڈ، کہنے لگا ایک قیدی میرے پاس آیا، اس کے پاس یہ پوٹا تھا، پارا لیا، ہڑتال ورکیا کا کچھ تھا ڈالا اس میں، انگلی میں ایسے کیا ایسے کیا پارا جو ہے وہ سخت ہو گیا اور سونا بن گیا۔ کہنے لگے بس اس کو آگ نہ دکھانا، پارے کو آگ دکھائیں تو 1 منٹ میں ہوا بن جاتا ہے، پارے کو ہماری طب کی زبان میں کبوتر بھی کہتے ہیں، کبوتر 1 منٹ میں اڑ جاتا ہے، اس کو آگ نہ دکھانا، بظاہر یہ سونا ہے۔ مجھے اس نے وہ گولی دے دی، میں نے کہا یہ میرے کام کی نہیں، اپنے پاس رکھ۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میرا سونا تو کام کا نہیں، آپ کا سونا کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا جس وقت نماز فجر کے وقت، آپ کو بتا رہا ہوں سونا، جس وقت اذان فجر ہو، اذان اور مؤذن جب کہے نا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ من النوم، اور کوئی شخص اس وقت اگر ایک عمل کر لے، یہ ہے چند لمحوں کا، اور مؤذن کوئی سر والا کوئی سادہ، زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ اور 1 منٹ کا عمل ہے، اصل میں مطلوب وہ گھڑی ہے، وہ ساتھ ہے، وہ برکت والی، قبولیت والی، محبوبیت والی، عطاؤں والی ساتھ ہے۔ ادھر سے یاد آیا تو عمل بھی یاد آ گیا، شاید یعنی آج تک پہلے کبھی نہیں بتایا، دل میں نہیں آیا، چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے، فرمایا کہ اس مختصر سے عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیں یا وہاب یا وہاب، صرف 11 بار، اور 11 دفعہ ہی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ شاید پڑھ لیں، 11 دفعہ ہی پڑھ لیں، اگر گڑ گڑا کے پڑھیں تو 11 دفعہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد مؤذن اذان کے اگلے بول کہتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ فجر اور فجر کا الصلاۃ خیر من النوم۔ ایک طرح میں نے یہ بیان کیا، ایک بندہ بیٹھا تھا، کہہ رہا میں مؤذن ہوں، اذان دیتا ہوں، میں کیا کیسے کروں گا اذان کے دوران؟ تو میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا آپ کے لیے رخصت اور رعایت یہ ہے، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی مؤذن اگر بیٹھے ہیں اذان دینے والے، یا لائیو پوری دنیا میں یہ میری بات پورے ورلڈ میں سنی جا رہی ہے، وہاں کوئی اذان دینے والے، تو میں نے ان سے عرض کیا آپ کے لیے قضا ہے، سب کے لیے قضا نہیں، آپ کے لیے قضا ہے کہ اذان کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے پھر 11 دفعہ یہ پڑھ لیں، آپ کا عمل ہوگا پورا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور سونا بھی ملے گا۔ اب اس میں 2 سونے ہیں، ظاہر فجر کی اذان سننے کے لیے سونا، بھائی فجر کی اذان وہ سنے گا جو سو نہیں رہا ہوگا، سو نہ، ایک تو سونا یہ ہو گیا، اور ایک لا وہاب جو ہے اے عطا کرنے والے، اے دن دینے والے، ایک اس کی اپنی طاقت اور تاثیر ہے، صرف 11 بار میں نے عمل کیا، اور اگر اس عمل کی طاقت اور تاثیر کو 6 آدشاں 2 آدشاں اور 100 گنا کرنا چاہتے ہیں، صرف 11 دفعہ سانس روک کے پڑھ لیں۔ کون سا مشکل؟ پڑھنے بیٹھ کے سانس روک کے کتنے سیکنڈ لگے؟ کوئی دم گھوٹا؟ اگر سانس روک کے، اور اگر اس کی طاقت اور تاثیر کو 100 گنا تو کر لیا، 1000 گنا کرنا چاہتے ہیں، یہ بات میری توجہ سے شیخ اور ارائیں ضرور سنیں، اور قدرت کا نظام میرے ارد گرد شیخ اور ارائیں ہیں، اللہ کا نظام دیکھیں، اور شیخ بھی کھتری، ہمارے تجمل شمسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہم کھتری شیخ ہیں، کھتریوں میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اگر کوئی 1000 گنا اس کی تاثیر چاہتا ہے، صرف 11 بار کیا پڑھنا ہے؟
تمنگری کا یہ راز تھا، اگر میں قبر میں لے کے چلا جاتا تو بڑا افسوس ہوتا، سچی بات ہے، افسوس بڑا ہوتا۔ میں نے نیت کی ہے، دعویٰ نہیں کہ یا اللہ میرے قبر میں میرے ساتھ جو مجھے موتی ملے ہیں کہیں کہیں سے، جہاں جہاں سے، انسانوں سے یا اس کے علاوہ کسی اور مخلوق سے، یا کتابوں سے، یا بزرگوں سے، یا صلحاء سے، یا اکابر سے، یا اللہ جو موتی مجھے ملے ہیں، یا اللہ میری کفن میں، میرے قبر میں میرے ساتھ نہ جائے۔ مخلوق کی امانت، مخلوق کو دے کے جاؤ، اللہ یہ کر دے، دعویٰ تو نہیں کر سکتا، وعدہ بھی نہیں کر سکتا۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ ایک جگہ اسٹیشن پہ اترا، بڑی پرانی بات ہے، اسٹیشن کا کھانا لے رہا تھا بڑی احتیاط سے، پتہ نہیں کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا، رات کا وقت تھا، کوئی غالباً آج تو 2-2:30 بجے ہوں گے اندازہ، بجے سے پہلے کا وقت، اور پرانی بات ہے، میں سفر کر رہا تھا، اس بندے کی حالت میں نے دیکھی، 7 اذان تھی اور اس کے اوپر اسپیکر دیکھا، ویسے بھی اگر وہ اذان بغیر اسپیکر کی بھی دیں تو اس کے کانوں میں پہنچتی تھی، یعنی 7 مسجد تھی، اذان نہیں مسجد تھی۔ میں نے اس بندے سے کہا، میں نے کہا رزق اللہ سے وسیع مانگنا ہے یا تھوڑا؟ مجھے ایسے پیسے دے دیے پہلے میں نے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ مفت کے مال میں مجھے باتیں کر رہا ہے، بطور ایک درویش کے جس کو اللہ کے نام کی دعوت دینی ہے اور اس سے معاملہ ہے، اور سے سمجھے گا، بڑا قیمتی موتی ہے، جس کو اللہ کے نام کی دعوت دینی ہے اور اس سے کوئی معاملہ ہے، پہلے اس سے معاملہ چکا کے اس کو اس کی قیمت، اس کا بھاڑا، اس کے پیسے دے دینا، پھر بات کرنا، پھر وہ تمہاری بات لے گا بھی صحیح اور قیمت بھی لے گا اور قدردانی بھی کرے گا، ورنہ شک میں پڑ جائے گا کہ شاید اس نے جو مجھ سے 2-4 آنے کے پکوڑے اور جو وہ نان لیے ہیں یا کچھ لیے، شاید یہ فری میں لینا چاہتے ہیں، مفت میں لینا چاہتے ہیں، بات کی قدر نہیں ہوگی اور بات کو عزت اور عظمت نہیں دے گا، عزت اور عظمت نہیں دے گا بات کو۔ میں نے کہا خوشحالی چاہتے ہو یا ساری زندگی پکوڑی بیچنا چاہتے ہو؟ پتہ نہیں میں نے کوئی ادا سے بات کی، تو پھر لیا، کیا مطلب؟ میں نے یہی مطلب، یہی لانے ہیں، ساری بار ایسی پکوڑی بیچنے ہیں، یا خوشحالی چاہتے ہو؟ ارے کون نہیں چاہتا؟ تو میں نے کہا ایک لفظ دیتا ہوں، یا وہاب، پڑھو۔ میں نے اس سے کہا تھا، یہ میں نے اس سے کہا تھا، چلو آپ نے پڑھ لیا، ثواب مجھے مل گیا۔ اور اگر وقت بلند کرنا چاہتے ہیں تو، اور اگر نصیب سے دھنی بننا چاہتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ آج جتنا ہے کل اس سے زیادہ 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 اور زیادہ، اللہ کا کوئی دعا ہے؟ میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں تھام جائے، الفاظ انتہائی ہماری فضاؤں میں موجود ہیں اور بہت زیادہ موجود ہیں، ہماری ہواؤں میں اور فضاؤں میں نعمتیں موجود ہیں، پر ہمارے ذہن میں نعمتوں کی شکر گزاری کا جذبہ کیسے ہو؟ آئے میں آپ کو اللہ کا ایک وعدہ بتاتا ہوں، اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک سن لے ذرا، میں آج 11 چیزیں بیان کر رہا ہوں، یہ 11 چیزوں کا پیکج دے رہا ہوں، جاگنے والے، سونے والے، سب آج بات سنیں۔ اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک، میرے ساتھ کہتے جائیں، ایک، اور اگر وقت بلند کرنا چاہتے ہیں، 2، اور اگر نصیب کے دھنی بننا چاہتے ہیں، اور اگر راحتوں کے سکندر بننا چاہتے ہیں، اور اگر برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اور اگر نعمتوں کی بارش چاہتے ہیں، اور اولاد کو فقر، تنگدستی، غربت میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور اگر اپنی نسلوں کے لیے ہمیشہ غیبی نظام ایسی مدد ہو جسے کہتے ہیں کہ مولا کو ایک وقت ایسا نہ لینا کہ میں مجبور ہو جاؤں، اور اگر کہیں مجبور نہیں ہونا چاہتے، کتنے ہو گئے؟ 8، اور اگر چاہتے ہیں کہ آج جتنا ہے کل اس سے زیادہ 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 اور زیادہ ہو، اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ میرے علاوہ میری نسلوں میں بھی ہو، کہ میری نسلیں بھی تمنگری، مال، رزق، عزت، صحت، برکت، بیٹے، نعمتیں، خیریں، برکتیں پاتی رہیں میری نسلیں یہ نعمتیں، تو آپ چاہتے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ آسمان کا ایک دروازہ میرے لیے خصوصی کھلے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے۔ اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ نے کس عمل پہ وعدہ کیا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، میرے بندو آؤ نعمتوں کا کرو شکر، نعمتوں کو یوں بڑھا کرو، نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ ریت میں اپنے سطر کو چھپا کے بیٹھا تھا، ننگے پن کو، ریت میں، اس کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ اپنے سطر کو چھپا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے، تو کہنے لگا موسیٰ ایک فریاد کو اللہ سے کر دیں۔ یہ میں آپ کو 11 تحفیات دینا چاہ رہا ہوں، ذرا سنبھل کے بیٹھیں، جھولی پھیلا کے بیٹھیں، برتن وسیع کر کے بیٹھیں، اپنی توجہ کو متوجہ کر کے بیٹھیں، اپنے ہر پل ہر سانس کو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور جا رہے، اللہ سے میری درخواست کر لیں، کیا اللہ میری غربت کو دور کر دے، تو میرے لیے بھی وسعت اور برکت کے فیصلے کر دے، آپ اللہ سے دعا تو کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک، اللہ کے حضور کہنا تو واپسی پہ آئے، یہ آپ کو 11 آج نعمتوں کا پیکج دے رہا ہوں، اور وہ سنیے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرے بندے سے کہہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرے۔
موسیٰ خوش ہو کے آ گئے، خوش ہو کے آ گئے، اور جب خوش ہو کے آئے اور آ کے بتایا تو کہنے لگا اللہ نے نعمت دی ہی کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں؟ ہوا آئی وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی، ہوا آئی اور وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی جس ریت سے سفر کو ڈھکا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، یہ مری کے واقعہ مجھے سوچوا رہا ہے سب کچھ۔ ایک بندہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے نبی مالدار زیادہ ہوں، کچھ دعا فرمائیں کم ہو جائے، تھک گیا، گنتے گنتے سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا، کچھ دعا فرمائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رزق جائے کر، رزق جائے کر، غریب ہو جائے گا، مسوں کی چلا جائے، اور فرمایا تو جب سفر میں جا اور پھر واپس آ تو مجھے بتانا، یقینی تیرا رزق کم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ واپس آیا تو کہنا موسیٰ بہت زیادہ بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، مجھے ایک یاد ہے انگلینڈ سے ایک صاحب آئے، اس نے بھی یہ شکایت کی تھی کہ اللہ کا کوئی دعا ہے، میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں تھم جائے، الفاظ تھے اس میں۔ کہنے لگے ایک مشین رکھی ہوئی ہے میں نے، اس میں پاؤنڈ چھوٹے بڑے وہ علاقہ کر کے پھر بنڈل بنا کے دے دیتی ہے، ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا، ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں ایک پہلوان ہوتا تھا، سب کو کہتا تھا ایسے یوں ہاتھ مارتا تھا اپنے رانوں پہ اور کہتا تھا آؤ میرے ساتھ لڑو، اور جو اس سے ڈانا ہوتا تھا اس کے ساتھ پہلی بازی میں نیچے سے ہاتھ کاٹ کے کہتا تھا ساری بات سے، ساری بات سے، ہماری بس ہے، ہماری بس ہے۔ تو وہ نوٹوں والا کہنے لگا میری بس ہو گئی ہے، گن گن کے۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس یعنی ختم نہ ہو یا تھوڑا سا سٹاپ ہو جائے۔ اب جب آیا تو موسیٰ آپ نے فرمایا تھا یہ تو زیادہ ہو گیا، اور میں یہ بتا دوں کھانا کیسے کھاتا تھا، کھانا کیسے کھاتا تھا؟ اور میں اونٹ پہ چلتے ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، میں گلے میں رومال باندھ دیتا تھا، ادھر گلے میں باندھ دیتا تھا، ادھر اونٹ کے کانوں کے ساتھ باندھ دیتا تھا، اور اس رومال کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے۔ پہلے نا سفر میں ایسی روٹیاں پکائی جاتی تھی جو مہینوں ہفتوں خراب نہیں ہوتی تھی، میری نانی مامی پکاتی تھی، ان میں سونف بھی ہوتی تھی، سفید زیرہ بھی ہوتا تھا، میٹھا بھی ہوتا تھا، میٹھے من پکائے جاتے تھے اور وہ لوگ کھاتے تھے۔ اے موسیٰ میں وہ کھاتا تھا اور رومال میں چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے، پھر جب میں اترتا تھا کوئی دیکھتا کہ چونٹیوں کے کوئی بل ہے میں وہاں ڈال دیتا، اور اگر میں کہیں جاتا تھا قافلے میں اور ہم کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں کھانا گرے تو کوئی جانور آ کے کھا جائے، اور موسیٰ اگر میں کھانا کھاتا تھا تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے بارے میں بھی وضاحت ہے، اگر سفر میں ہوں اور جنگل میں ہوں غور سے سمجھیے گا، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں، یہ میں نے بھی آزمایا تھا صرف 2 بار زندگی میں، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیں، جیسے ولیمے میں افراتفری ہوتی ہے۔ اگر چیک کرنا ہو تو ولیمے میں جا کے دیکھ لیں، دعوت یا ولیمہ وغیرہ ہو، کہنے لگا کہ تجھے سب سے اچھا آدمی کون لگتا ہے دنیا میں؟ کہنے لگا جو ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھول دو، سب سے بڑا اچھا بندہ مجھے وہی لگتا ہے۔ کہا کہ میں سفر میں تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا اور اس جگہ میں جانور آ جائیں۔ موسیٰ نے فرمایا کہ تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، جا تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، دولت وسعت برکت ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی۔ ایک اللہ والے گئے ایک باغ میں، اناروں کا باغ تھا، اور اس کے ہر انار میں اتنے انار نکلتے تھے، اتنے دانے نکلتے تھے کہ ٹوکری بھر جاتے تھے۔ انار والے نے کہا، باغ والے نے کہا کہ آپ کوئی ایسی دعا نہیں کرتے کہ میرے باغ میں کچھ تھوڑے سا سمر کم ہو جائے، میں چنتے چنتے ٹوکرے بھرتے بھرتے تھک جاتا ہوں، پھر میں تو اللہ کی نعمتوں کو ضائع کیا کر انار کھا رہا تھا، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کروں، اور انار نیچے گرا اور ہر دانہ لال اور جواہر بن گیا۔ ہم کہاں غریب ہیں، ہم کہاں غریب ہیں؟ صحابہ اہل بیت سے زیادہ غریب ہیں، اولیاء صلح سے زیادہ غریب ہیں۔ کیا آج تک ہمارے پیٹ پہ پتھر ہیں؟ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک اور فقر کی وجہ سے دورے پڑتے تھے؟ کبھی آج تک دورہ پڑا ہے؟ ہماری گلیاں بازاریں بن گئیں، میری آنکھوں کے سامنے گلیاں ہوتی تھیں، وہ گلیاں مارکیٹیں بن گئیں، گھر بازاریں اور مارکیٹیں بن گئیں۔ میں پورے کے ڈھیروں میں سے دیکھتا ہوں نئے لاجواب جوڑے جوتیوں کے سوٹ اور اعلیٰ قسم کی چیزیں اٹھا کے پھینکی جاتی ہیں۔ کس سے کہاں غریب ہے؟ نعمتوں کی بے قدری، نعمتوں کی بے قدری نے ہم سے برکت چھین لی ہے، ہم سے راحت چھین لی ہے اور ہم سے سکون چھین لیا ہے، نعمتوں کی بے قدری۔ پھر بادشاہوں کے ہم شکوے کرتے ہیں، فلاں بادشاہ نے مہنگائی کر دی۔ سچ بتاؤں کوئی بادشاہ بھی نہیں چاہتا، کوئی بادشاہ بھی نہیں چاہتا مہنگائی ہو، اسے پتہ ہے اگر مہنگائی ہوئی میرے تخت کی چونکہ ہل جائیں گی، کوئی بادشاہ نہیں چاہتا مہنگائی ہو، اسے پتا ہے اگر مہنگائی ہوئی میرا تخت ہل جائے گا، پر قدرت نے عرشوں سے فیصلے کیے ہیں، اور میں ہر روز عرش سے ایک ریٹ لسٹ
فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ میرے بندو ہم نے اس کو اتنا مہنگا کر دیا اور اس چیز کو اتنا مشکل کر دیا اور اس چیز کو اتنا آسان کر دیا، کیوں میرے بندو اوپر تم کنکر پھینک رہے ہو اور اوپر سے کنکر آ رہے ہیں، مٹھی بھر کے اوپر کنکر پھینکو تو اوپر سے کنکر آئیں گے، اور پھولوں کی مٹھی بھر کے اوپر سے پھینکو تو اوپر سے پھول ہی آئیں گے۔ اعمالکم 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 احوالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران اور بادشاہ ہوں گے، اس لیے اپنا وقت بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں نہ لگانا نہ لگانا نہ لگانا، بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں اپنا وقت نہ لگانا، اب وہی وقت اپنے من تن اور اپنے جذبے اور اپنی سوچوں کو ٹھیک کرنے میں لگا دینا۔ اعمالکم امالکم، حکمران ویسے ہوں گے، اور اعمالکم احوالکم، پھر دنیا کے حال احوال، مہنگائیاں، فضائیں، ہوائیں، وبائیں، یہ پھر تمہارے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ زندگی ساری حیاتی ایک بول بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے، اور اس بول کو بولتے بولتے موت کے وقت بھی وہی بول سامنے آئے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے کلمہ تلقین کیا تو ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا۔ جو زندگی بھر بول رہے گا، زندگی بھر بول رہے گا، اس لیے فرمایا تین چیزیں موت میں سامنے آتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک دوست، جب زندگی کی کشمکش ہوگی، تانے بانے ٹوٹ رہے ہوں گے، ایک دوست، ایک دوست جس سے محبت ہوگی، جس سے تعلق ہوگا، اگر وہ اللہ والا ہوگا تو وہ دوست سامنے ہوگا اور اس کو کلمے کی یاد آ جائے گی۔ ایک محفل، جن محفلوں میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جیسے آپ حضرات کی محبت تسبیح خانے سے ہے، موت کے آخری لمحوں میں یہ محفلیں سامنے لائی جائیں گی، یہ محفلیں سامنے لائی جائیں گی موت کے آخری لمحوں میں، پھر ان محفلوں کو دیکھے گا۔ اس لیے موت کے بعد آنکھیں بند کی جاتی ہیں، ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دو چیزیں موت کے بعد بند کی جاتی ہیں، ایک منہ، ایک آنکھیں۔ آپ کو میں ایک منظر بتاتا ہوں، کوئی حیرت انگیز چیز ہو جسے آپ دیکھیں، کوئی بھی حیرت انگیز چیز ہو آپ دیکھیں نا، ایسے ہاں آپ بے ساختہ آپ دیکھیں گے تو آنکھیں بھی کھلی رہ جائیں گی اور منہ بھی کھلا رہ جائے گا۔ آپ محسوس کریں، دیکھیں کیسے ہوگا ہے، کوئی ایسا ہاں اچھا، آنکھیں بھی اور کیا منہ بھی کھلا رہ جائے گا۔ وہ جو دنیا میں سنتا تھا موت کے مناظر، موت کے مظاہر، موت کی علامات، آخرت کا نظام، وہ جو سنتا تھا سوروں آنکھوں کے سامنے اچانک کھلا ہو گیا، حقیقت بن کے سامنے آ گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہاں اچھا یہ تھا، کھلی رہ گئی، کھلی رہ گئی، آنکھیں کھلی رہ گئی۔ جب آنکھیں کھلی رہ گئی نا تو ان آنکھوں کو پھر بند کیا جاتا ہے، اس منہ کو بند کیا جاتا ہے۔ دوسری محفل، تین چیزیں سامنے آئیں گی موت کی، میں نے کہا ایک دوست جس سے محبت بہت زیادہ ہے، اس لیے اولیاء صالحین کہتے ہیں کہ مجھ سے محبت نہ ہو، عشق ہو، عشق بے دلیل ہوتا ہے، لاکھ دنیا دلیل دیتی رہے، عشق بے دلیل ہوتا ہے۔ دوسرا محفل جس میں زندگی کے اس کے دن رات گزرے، دو چیزیں، اور تیسرا بول، جن بولوں کو یہ کثرت سے بولتا ہے، دنیا کے بول بھی بولنے ہیں، دنیا کی زندگی کی بھی ضرورت ہے۔ مجھے ایک صاحب ملے جو بولنا چھوڑ گئے تھے، کوئی چیز بھی ہو لکھ کے دیتے تھے اور مختصر لفظ لکھتے تھے۔ چند دن میرا ان سے واسطہ رہا، کسی سفر میں اچانک ملے، پتہ چلا کہ انہوں نے کئی سالوں سے بولنا چھوڑا ہوا، اور میں نے ان سے پوچھا تو آپ نے کئی سالوں سے بولنا چھوڑا ہوا؟ انہوں نے گردن ہلائی۔ میں نے زیادہ سوال کیے تو انہوں نے ایک لفظ لکھ کے دیا، مجھ سے زیادہ سوال نہ کریں، بس اتنا لکھ کے دیا، اور وہ بھی نیچے سے کوئی میرے خیال میں ڈبی اٹھائی، جیب سے قلم نکالا اور اس گتے کے اوپر لکھ کے مجھے دے دی کہ زیادہ سوال نہ کریں۔ یہ بول جو ہے زندگی میں یہ سامنے آئیں گے، بول سامنے آئیں گے، اور پھر انسان ان بولوں کے ساتھ زندگی کے دن رات آخر کار اسی سے تانے بانے ٹوٹ جائیں، اسی کے ساتھ تانے بانے ٹوٹ جائیں۔ ایک صاحب ہمارے پڑوس میں تھے، دو گلیاں چھوڑ کے، تو ان کا موت کا آخری وقت آیا تو ان کو گھوڑوں کا شوق تو بہت زیادہ، ریس کا، ان کو پالنے کا، خود کچھ نہیں کھاتے تھے، گھوڑے کو بہت قیمتی چیزیں کھلاتے تھے، اور جو گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے نکل جاتا تھا اس کو کسی نہ کسی تدبیر کر کے زہر دلا دیتے تھے۔ یہ گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں نکلا؟ کوئی نہ کوئی تدبیر ہوتی تھی، زہر دلا دیتے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ چیختے تھے، کہ نام لیتے تھے، فلاں کا گھوڑا آیا، وہ آیا، مجھے کاٹے گا ابھی، کوئی مجھے کاٹ لیا اس نے، پھر چیختے تھے۔ وہ کہتے تھے کچھ نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے کاٹا، یہ دیکھو، اور دیکھتے تھے پھر زخم کا نشان ہوتے تھے۔
یہ نہیں ہے کہ کہتے تھے. حتیٰ کہ جس بندے نے انہیں غسل دیا اس نے کہا کہ ان کے پورے جسم پہ میں نے دیکھا گھوڑے کے کانٹے اور دانتوں کے نشان تھے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلْتُ، مجھے کس قصور میں تم نے قتل کیا؟ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہماری زبانوں پہ اپنی یادوں کو تازہ کر دیا، زندہ کر دیا. اللہ نے ہماری زبانوں پہ اپنے نام کو زندہ کر دیا. کتنے خوش قسمت ہیں. اس خوش قسمتی کو یقین جانیے قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی پتہ چلے گا کہ کتنے خوش قسمت ہیں. ایک وہ شخص ہے جو سارا دن مال گنتا ہے، سارا دن مال گنتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، زندگی بھی ہے، عزت وقار بھی ہے، لیکن اس کی زبان کی تار لگی ہوئی ہے اللہ کی یادوں کے ساتھ، اللہ کے تعلق کے ساتھ اور اللہ کی محبت کے ساتھ. اس کی تاریں جڑی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں. حقیقتاً کہہ رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، یہ جو سورت کوثر ہے نا، یہ سورت کوثر فرمایا کہ یہ ایک نہر ہے قیامت میں. آپ نے فرمایا کہ آسمان پر معراج کی رات میں حضور تشریف لے گئے تو آسمان پر جنت میں ایک نہر دکھائی حضرت جبریل علیہ السلام نے. تو پوچھا یہ کون سی نہر ہے؟ تو جبریل نے فرمایا یہ کوثر ہے جو اللہ پاک نے آپ کو دی ہے. ہمارا عمل چل رہا ہے 10 صورتیں 10 راز. سورت کوثر، سورت کوثر جنت کی نہر ہے، اور واقعی ہے بھی ایسی جیسے یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے. اسی طرح جو اس کو پڑھتا ہے رزق اس کی طرف ایسے بڑھتا ہے جیسے نہر آتی ہے. پانی میں کتنا ہوتا ہے. اچھا نہر جو ہے نا عربی زبان میں دریا کو کہتے ہیں، یہ ذہن نشین رکھیے گا. قرآن میں نہر اردن کا تذکرہ آیا ہے. وہاں کھڑا ہوا تھا، وہاں کھڑا تھا، ادھر اردن کا جھنڈا تھا، ادھر اسرائیل کا جھنڈا تھا درمیان میں وہ، اور وہ ڈیڈ سی میں بحر میت میں وہ جا کے گر رہی تھی. مجھے وہاں لاہور پہ کچھ عیسائی ملے. آپ کیسے؟ میں کہ جی انبیاء کی سرزمین ہے. وہ ان کا عقیدہ ہے وہ اس نہر میں نہاتے ہیں تو ساتھ ٹیوب بندھی ہوئی تھی. یہ ٹیوب نہیں ہوتی، بندہ ڈوبے نہ، نہر میں نہاتے ہیں. تو یہ نہر جو ہے عربی میں جیسے ایک لفظ ہے نہر جہون، جہون دریائے جہون، نہر جہون، اسے دریائے آمو بھی کہتے ہیں. یہ افغانستان اور روس کے بارڈر پہ، وہاں ترمز شہر ہے، ترمز. اب تو وہ ازبکستان کا حصہ ہے. روس اسی ترمز کے رستے جب اس نے افغانستان پہ چڑھائی کی تھی اسی رستے سے آیا تھا. اس کو بھی نہر کہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا، وضاحت یہ کر رہا ہوں، معلوم یہ ہوا یہ جو لفظ نہر ہے یہ بنیادی طور پہ نہر جو ہے یہ دریا ہے. اور یہ سورت کوثر دریا ہے. دریا سورت کوثر دریا ہے، بہت بڑا دریا ہے سورت کوثر. میں نے جتنے زندگی کے سال ہو گئے ہیں بتاتے مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جس کو سورت کوثر کے لیے رزق دیدار مصطفیٰ دو، رزق دیدار مصطفیٰ، جادو جنات اثرات اور بندشوں کا جڑ سے خاتمہ 3، برکت 4، لا علاج بیماریوں کا خاتمہ 5، بے شمار برکات، لا علاج بیماریاں، دکھی بیماریاں. مجھے زندگی میں اس کے بہت تجربات ملے، بہت کمالات ملے. جس نے بھی یقین سے پڑھا اللہ پاک نے اس کے لیے نہریں کھول دی، صحت کی بھی، رزق کی بھی، عزت کی بھی، برکت کی بھی، عطا کی بھی، شفقت کی بھی، نہریں کھول دی. میں ابھی سفر میں تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تنخواہ آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا 129 دن مجھے دے دے اور دے اللہ کے لیے. میں جیسے کہوں ویسے کر. 129 ٹافیاں لے لے، ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورت کوثر پڑھ. ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورت کوثر پڑھ، بس ہر ٹافی. 129 ٹافیاں بھی ختم ہو جائیں گی، 129 کا عدد بھی پورا ہو جائے گا. ان کو کھانا نہیں. 129 دن کے بعد ان ٹافیوں کو تقسیم کر دے بچوں میں. اول آخر ہر دفعہ 3 بار درود پاک اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم. 129 دن مجھے دے ایسے کہ جس میں یقین ہو، دھیان ہو، توجہ ہو، یکسوئی ہو. دے ایسے یقین، دھیان، توجہ، یکسوئی، یہ ایسے. اور پھر دیکھ
قدرت کے نظارے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے یہ 129 دفعہ کا صبح شام کا عمل 129 دن کیا. 129 دن کیا. کہا کہ اب یہ 129 دن میں 2 دن باقی تھے. میں نے تاریخ لکھ کے رکھی تھی. ابھی 2 دن باقی تھے. 129 دن میں 2 دن باقی تھے. تو میں نے خواب دیکھا. 129 فرشتے ہیں. ہر فرشتہ میرا ہاتھ تھام کے مجھے کوئی ایک برتن ہے وہ دینا چاہتا ہے. آخر ان میں ایک طاقتور فرشتہ ان میں سبقت پا گیا. طاقتور فرشتہ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک برتن دیا. کہا کہ برتن ایسے نرم تھا جیسے کوئی پھل ہوتا ہے، لیکن جب میں نے اس میں کھولا تو اس میں 129 موتی تھے. اور کہا مجھے، تو میں نے ان سے کہا یہ 129 موتی کس لیے ہیں؟ کہا کہ تو نے جس یقین دھیان توجہ سے یہ عمل پڑھا، یہ 129 برکات عرشوں سے آئی ہیں. اور آگے جو لفظ کہا وہ ذرا سننے کا ہے. فرمایا جس کے لیے اللہ کی ایک برکت بھی آ جائے تو اللہ اس کی نسلوں کو پل کے دکھاتے ہیں، اور تیرے پاس 129 برکتیں آئیں. اس کو سنبھال کے رکھنا اور اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا. یہ نصیحت کی انہوں نے مجھے کہ اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا اور اس کو سنبھال کے رکھنا. اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا. 129 اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا، اس کو سنبھال کے رکھنا. آپ کو سوچیں 129 بار سورۃ کوثر پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، کتنے لگتے ہیں؟ ایک صاحب کہتے ہیں 8 منٹ، ایک کہتے ہیں 15 منٹ، 20 منٹ، وہ کہتے ہیں 15 منٹ. چلو میں 20 منٹ لیتا ہوں. 24 گھنٹوں میں اگر 20 منٹ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے صبح دے دیں اور 20 منٹ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے شام کو دے دیں، سودا مہنگے. ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، آنے والا وقت اتنا مشکل ترین وقت آ سکتا ہے، اتنا مشکل ترین وقت کہ مہنگائی، روزی روٹی، رزق انتہائی مشکل وقت ہے آنے والا، بہت مشکل. کوئی خوش قسمت انسان ہوگا جو آنے والے وقت میں کہے گا کہ میرا رزق کشادہ ہے، میرا رزق کشادہ ہے، میرا رزق کشادہ ہے. الا ما رحم ربی، جس پہ اس کی رحمت ہوگی کہ میرا رزق کشادہ ہے. چند سالوں میں جو مہنگائی ہوئی ہے، کیا یہ ہمارے گمان میں تھی، خیال میں تھی، سوچوں میں تھی؟ یہ بادشاہ کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو عرشوں سے فیصلے ہوئے ہیں. میں ایک آپ کو یقینی بات بتاؤں، آپ اس مہنگائی سے نہیں گزر رہے جس مہنگائی سے دنیا کے ملک گزر رہے ہیں. آپ نہیں گزر رہے. یہ میری بات حقیقت ہے. جب انسان باہر نکلتا ہے پتہ چلتا ہے یہ کیا، یہ کیسے ممکن ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. انسان جب باہر نکلتا ہے پھر پتہ چلتا ہے.